अस्सलाम वालेकुम जी। आज का ये हमारा जो व्लॉग है, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा सफ़र, ज़िंदगी का यादगार सफ़र, जिसके अंदर मेरी दिल की तमन्ना और दिल की ख्वाहिश है कि जी बार बार ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में आए, आप लोगों की ज़िंदगी में भी आए, सबकी ज़िंदगी में आए जो ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला के घर जाने के लिए। और ये बड़ा, ये पैसों से या आपके किस सिफारिश से ये वहाँ पे नहीं जा सकते जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, आपका लिखा बुलावा ना आए, तब तक आप जा नहीं सकते ना। तो ये इससे इसमें उम्र का कोई रद्दो अमल होता है कि छोटी उम्र वाले जा सकते हैं, बड़ी उम्र वाले जा सकते हैं, बुजुर्ग जा सकते हैं, ये बूढ़े जा सकते हैं। ये जिसका बुलावा आ जाता है ना, बस फिर ना वो उम्रें देखता है, तो ना फिर वो सिर्फ दिल के राज देखता है और दिल के हाल जानता है, और बस उम्रे पे चला जाता है। हम लोग भी इसी तरीके से बैठे बिठाए हम लोगों का प्लान बना, और 2 घंटों के अंदर हमारा वीज़ा लगा जी सऊदी अरब का। और मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि ना बेटे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उम्रा कर रहा हूँ, ज़िंदगी का क्या पता। तो मैंने कहा अम्मी जाना है? कहती हाँ जाना है। तो हमने रातों रात मैंने वीज़े लगवाए, और अगले दिन मैंने अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दिया, जी वीज़ा लग गया, तो अभी हम निकलते हैं। तो एयरपोर्ट पे आपको पता बहुत सारे लोग जो है ना पहचान लेते हैं चीज़ें, तो इस वजह से जो है वो फिर थोड़ा सा मसला इशू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हैदर ने कहा कि तुम मास्क पहन लो, और ये हैदर के वहाँ पे जानने वाले सिक्योरिटी में उनके दोस्त निकल आए जो उनके साथ बैचमेट भी थे, और अब वो एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो फिर हैदर उनके साथ ज़रा हंसते हुए और मुस्कुराते हुए दूर से मुझे नज़र आ रहे थे, मैं पीछे खड़ी हो गई। और उन्होंने बड़ा अच्छा फिर हमें प्रोटोकॉल भी दिया, और हम ये जद्दा जाने वाला 07 नंबर के ऊपर हमने अपने सामान की सारी चेकिंग वगैरह कराई। फिर उन्होंने कहा जी आप अपनी वालदा के साथ यहाँ पे बैठ जाएं, और उन्होंने फिर चाय शाय भी हमें मंगवा के पिलाई। बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा भाई अभी सामान में, अपना भाई, मेरा भाई, मेरी मदर, मेरा मियाँ, हम सब 4 लोग हम गए यहाँ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब हम अपने अपने पासपोर्ट सिर्फ हम लोगों ने रखे, बाकी हमने कहा कि सारा सामान जो है ना वो जहाज़ के अंदर नीचे वाली उसमें रखवा दें। अब ये जहाज़ काफ़ी बड़ा था, आपको पता है कि ये जो उम्रे के ऊपर जहाज़ जाते हैं, ये बड़े जहाज़ भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं तो जब भी गई हूँ ना तो भी सबसे बड़ा जहाज़ होता है जिसके अंदर जो है वो आप ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने कोई मेवा जात थे, उसके अंदर कोई दही था। और मुझे ना आज दिन तक मैंने जब भी कभी आउट ऑफ कंट्री मैंने ट्रैवल किया, मुझे खाना पसंद नहीं आया। अजीबो गरीब तरह का टेस्ट होता है। आई डोंट नो, शायद माना कि पाकिस्तानी ये हमारी सऊदी एयरलाइन थी, और बड़ी अच्छी ये एयरलाइन है सऊदी एयरलाइन जो है वो। हैदर बीच में सो भी गए, और ये देखें ये जो रोटियां छोटी छोटी, और वो इतनी अजीबो गरीब उसका वो टेस्ट था। और बस खाना जो है ना, शायद हम पाकिस्तानी खाना खाते रहते हैं तो इस वजह से जो है हमें इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि सिंपल एक सादा रोटी हो। मैंने हैदर को उठाया कि इससे पहले कि मैं खा लूँ आपका भी खाना। और रोज़ों में हम लोग चूँकि गए, रोज़ों में हमने ट्रैवल किया, तो उन्होंने साथ ये खजूरें और ये छोटी छोटी रोटियाँ और ये इस तरह की चीज़ें हमें दी जब रोज़ा आपका खुला। और ये देखें बाहर का हमने थोड़ा सा उसका व्लॉग बनाया जब जहाज़ यहाँ से उड़ा। 5 घंटों की ये ट्रैवलिंग थी हमारी, और 5 घंटों के बाद सऊदी अरब जो है वो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ जो है वो लैंड कर गया। ये आप देखें सूरज थोड़ा थोड़ा ग़ुरूब होने को था जब जहाज़ जो है वो लैंड कर रहा था। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त, और ये इतना मेमोरेबल और इतनी यादगार चीज़ें हैं कि दिल करता था कि एक एक चीज़ को कैप्चर कर लें। कई लोग तो बड़े सख्त ख़िलाफ़ होते हैं इन चीज़ों के, जी आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, आप उम्रा करें, आप इस तरह करें। तो लोगों को इसलिए बंदा दिखाता है कि वो भी जो चीज़ें जो लोग नहीं वहाँ पे जा सकते, जो लोग वहाँ पे जाने की हसरत रखते हैं, कम अज़ कम वो देख लें, वो भी नज़ारा कर लें एक एक चीज़ का। उनको पता हो कि किस तरह का सफ़र होता है, कितना ये लाइनों में हम लगे। फिर यहाँ पे भी बड़ा ही रश था क्योंकि जहाज़ में इतने मुसाफिर थे, और आप पीछे नज़र करते थे तो इतना लंबा चौड़ा जहाज़ था और ये सारा। फिर हम वहाँ पे लाइनों में लग के हमने कोई आधा पौना घंटा हम लाइनों में लगे रहे। उन्होंने फिर पासपोर्ट वगैरह चेक किए। ये फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने का हमारा ये रास्ता है। तो कुछ अच्छे अच्छे सीन आ रहे थे, तो मैं अम्मी को खड़ा करके कह रही थी कि अम्मी आप इधर खड़ी हूँ, मैं आपकी वीडियोस बनाऊँ। तो मैं तो लोगों की वीडियोस बनाती रहती हूँ, और फिर ये तो मेरी माँ थी तो इसलिए मैं चाह रही थी कि अपनी माँ को पूरा कैप्चर कर लूँ एक एक चीज़ को। ये हमारा सामान था, और अब हम बाहर निकल रहे थे। यहाँ पे भी सिक्योरिटी को चेक करा के तो फिर हम जो है वो ये बीच में फिर दूसरा पार्ट पता नहीं हटा कर दिया।
वकास ने बार बार एक ही पार्ट किया हुआ है। ये मेरा जो वीडियोग्राफर है ना, ये भी बस कमाल का ये बंदा, इसने भी जो है वो ये दोबारा मेरा ख्याल है ये वाला पार्ट आ गया बीच में इसके, इसीलिए ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। मुझे कह के चला गया मैडम इसके अंदर ना वॉइस ओवर कर दें, और 25 मिनट की ये वॉइस ओवर है। उसके बाद हमने जाते ही उम्रा करना था, और जैसे ही हम अल्लाह के घर निकले जाने के लिए, तो मैं बहुत सारे घर से चोगा कबूतरों का, अपने घर से बाजरा दाने गंदम दालें बहुत सारी लेके गई थी, पैकेटों के पैकेट, और हम डेली आते जाते एक एक पैकेट डालते थे। और ये देखें, और बड़ी अच्छी अच्छी हमने यहाँ पे वीडियोस भी बनाई, और मैंने अपने हाथों के ऊपर रख के भी इनको खिलाया। और ये बड़ा हवा बड़ी तेज़ थी वहाँ पे जब हम उतरे जाके, तो बस हमने जाते ही एहराम की हालत में हम थे, और हमने जाते ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा किया हमने। और ये सारे हम इनको कबूतर वहाँ के अच्छा डरते भी नहीं हैं, वो बड़ा इंजॉय करते हैं, क्योंकि लोग उनको वहाँ पे दाना डालते हैं तो वो फिर आते हैं। और अल्लाह ताला के घर के कबूतर तो वैसे बड़े फ्रेश हैं, और कितने ये खुशकिस्मत हैं कि हर वक्त ये अल्लाह के घर का तवाफ़ भी करते हैं, और अल्लाह के घर के आसपास जो है वो अल्लाह का दीदार भी करते हैं। तो ये बेज़ुबान जानवर हैं, और लेकिन ये बहुत ही प्यारे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला के तो घर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो चरिंद परिंद हैं, अल्लाह वो सारा उसको इंसान एंजॉय करता है। ये हम उस पर एक हमने टैक्सी ली, उस गाड़ी के अंदर हम लोग बैठे, और फिर हम निकल गए, क्योंकि हमने पहले जाना था नफल पढ़ने के लिए मस्जिद आयशा, और फिर वहाँ से हमने जाना था अल्लाह के घर और उम्रा करने के लिए। तो इस तरीके से मेरा और हैदर का हमारा ये लास्ट अशरा था। और इसमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम गए थे। व्लॉग हम ज़रा लेट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ये उस टाइम का पड़ा हुआ था, बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने इसको अपलोड नहीं किया। और मैं और हैदर तो कोई उम्रा भी नहीं हमने छोड़ा, हम डेली उम्रा करते थे। अम्मी और मेरा भाई ये दूसरे दिन करते थे, क्योंकि गर्मी बहुत शिद्दत से थी, ऊपर से रोज़े थे, तो फिर जो है वो, लेकिन मैं और हैदर हम गर्मी की हालत में भी थे, लेकिन रोज़े की हालत में भी थे, लेकिन हम उम्रा डेली करते थे। हम जाते थे मस्जिद आयशा, और वहाँ से एहराम बांध के वहाँ पे 2 नफल पढ़ के मस्जिद आयशा में फिर हम अल्लाह के घर में आके उम्रा करते थे। अम्मी लोग वहाँ पे तवाफ़ करते रहते थे बैठ के। ये सारी वहाँ की टैक्सियाँ हैं, और अब देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं इंशाल्लाह वेरी सून अब इसको देख के ना ट्यूटोरियल अपलोड कर रही हूँ, तो दिल कर रहा है कि आज फिर चली जाऊँ वहाँ पे। और ये देखें ये रौनकें, अच्छा वहाँ की बाज़ारों के अंदर जो सुकून है, जो सड़कों में जो गलियों में सुकून है, राहत है, एक बड़ा ही पुरसकून चीज़ें हैं, वो इंसान बहुत उस चीज़ को एंजॉय करता है। और मैं बहुत ही, फिर मेरी माँ थी और साथ, और इसको मैंने बहुत, इस सफ़र को बहुत मैंने अच्छा एंजॉय किया, और ये मेरा यादगार सफ़र है। और मैं चाहती हूँ मैं अपनी माँ के साथ बार बार अपनी माँ की ज़िंदगी में उनके साथ उम्रा करने के लिए भी जाऊँ। अभी मैं इंशाल्लाह अपनी माँ को मैंने कहा आप तैयारी करें, अब करबला हम जाएंगे, और वहाँ से हम इंशाल्लाह फिर उम्रा करके वापस आएंगे। ये जी हम अंदर जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला का घर, हम अंदर जा रहे हैं। और ये देखें कि कितना खूबसूरत, और इतनी सफाई, और नीट क्लीन खुशबुएं, और ये ऐसी यहाँ पे अंदर से खुशबुएं आती हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर। और ये बस एक एक हमने अम्मी के लिए ये रखी थी, क्योंकि अम्मी थक जाती थी बार बार, तो एक हमने चेयर ले ली थी ताकि वो जहाँ पे थकें वो खोल के हम दे दें। ये देखें, ये नीचे टू मक्का एरिया मकात, और ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ पे निशानियाँ दी हुई हैं कि यहाँ से आपने गुजरना है और यहाँ से आपने जाना है अंदर। और बस वहाँ पे ना आपके जितने भी लोग हों आप उनके आसपास रहें, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा भी स्किप होता है ना, फिर आप जब तक फ़ोन आपके पास नहीं होंगे ना, तो आप ढूंढते ही रह जाते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए जो चक्कर ज़ाहिर बात है, साथ आपने अल्लाह के घर के साथ साथ कोई नीचे फ्लोर पे भी लोग करते हैं, और कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ है ना गाड़ियाँ वहाँ पे हैं उनके ऊपर भी ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन मैंने और हैदर ने सारे अपने पैदल उम्रे किए, 1-2 हमने अम्मी के साथ ऊपर किए गाड़ी के अंदर भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा भाई ये कुरान पढ़ रहा है, और जो है वो यहाँ पे एसी लगा हुआ था नीचे वाली। अच्छा, एसी तो यहाँ पे इतने तेज़ चलते हैं कि हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, उनको तो वहाँ पे जाके वैसे ठंड लगने लग पड़ती है, और मुझे तो स्पेशली बहुत ठंड लगती थी। मैं इस गाउन के नीचे से भी 3-4 चीज़ें पहन के जाती थी कि मुझे सर्दी ना लगे वहाँ पे बैठ के।
اور پھر آپ پانی پی لیتے ہیں تو واش روم باہر اتنے دور ہیں کہ آپ کو پھر نکل کے باہر جانا پڑتا ہے. اور یہ پھر ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا میں نے ان سب کے نام لے لے کے وہاں پہ دعائیں کی. اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ. اور پیدل کوشش کیا کریں کہ جو جوانی کے عمرے اور حج ہے نا ان جیسے تو کوئی آپ کا وہ اس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے. تو کوشش کریں. میں نے باقی ملکوں کے بھی لوگ دیکھے وہاں پہ تو جتنے ینگ جوان نوجوان جنریشن ہے باقی ملکوں کی وہ آتی ہے یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے. لیکن پاکستانی صرف جو ہے نا وہ بہت بوڑھے اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں اب اللہ کے گھر چلیں دیکھنے کے لیے. بہت کم تھے پاکستانی نوجوان نسل. باقی سارے تقریباً میری امی کے ایج کے لوگ تھے وہاں پہ جو عمرہ کرنے کے لیے. پھر وہاں پہ آپ کو پتہ پھر پیدل چلنا چیزیں بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. امی میری بھی تھک جاتی تھیں. امی کو شوگر بھی ہے, سانس ان کا پھول جاتا تھا. تو پھر اس طریقے سے نا میں اور امی آہستہ آہستہ چلتے تھے. باقی یہ سب لوگ تو جلدی جلدی تیز تیز بھاگ کے بھی اپنا سارا کر لیتے تھے چیزیں. اور پھر یہ امی کے ساتھ ویڈیوز بھی ہم نے کچھ بنائیں. اور یہ سارا عورتوں والا ایک الگ وہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کو پہلے سے ہی جا کے یہ دیکھیں سارا یہ افطاری کا روزہ کھلنے کا سارا انتظامات وہاں پہ لوگوں نے اتنی افطاری لوگ دیتے ہیں وہاں پہ رمضان کے اندر کہ آپ کو کچھ بھی پھر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں پہ سحری اور افطاری دونوں چیزیں ہیوج کوانٹٹی میں آپ کو اس طریقے سے لوگ دیتے ہیں کہ وہاں پہ دسترخوان اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں. مردوں والی سائڈ پہ مرد بیٹھ کے کھاتے ہیں, عورتوں والی سائڈ پہ عورتیں کھاتے ہیں. اور اتنی مزے کی کھجوریں جو زندگی میں آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے وہ کھجوریں لوگ وہاں پہ بانٹتے ہیں اور بہت مزے کی. اور کتنی یہ خوش قسمتی ہے کہ آخری عشرہ تاک راتیں ہم نے ساری اللہ کے گھر میں گزاری. اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی دے دے. اور اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر بلانے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ سب کے رزق حلال میں ہمارے بھی رزق حلال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں. آمین ثم آمین. یہ جی اللہ کا گھر ہے. آپ جب بھی اللہ کا گھر دیکھیں آپ جو بھی آپ کے دل کی مراد ہو نا آپ کی وہ قبول ہی قبول ہے. وہ قبول ہی قبول ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ دیکھیں بار بار اتنی افطاری وہ بانٹتے تھے. ہر طرح کا فروٹ آپ کو ملے گا, ہر طرح کا کیک ملے گا. یہاں پہ لوگ لائنوں میں اچھا آخری عشرے میں نا رش بھی اتنا تھا, اتنا رش کہ بندے کے اوپر لوگ بندے جڑے ہوئے تھے کہ اتنا رش تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور یہ دیکھیں جی میں نے بھی پوری کوشش کی ہاتھ لگانے کی اللہ کے گھر کو. اور وہ بھی تھوڑے سے ہم نے کلپس بنائے. یہ کئی میموریز ہوتی ہیں آپ کی کہ آپ دیکھیں بار بار. لوگوں کو تھوڑی دکھانے کے لیے یہ ہوتی ہیں ویڈیوز چیزیں. چونکہ ہم تو ویسے ہی جو پبلک فگر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ساری چیزیں اپنے وہ فینس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھیں حیدر کے پیچھے سے پسینے نکل رہے ہیں سر سے, پورا گاؤن ان کا بھیگ گیا. اور یہ سارے اور یہ حیدر ذرا لمبے بھی تھے تو اس وجہ سے گھس جاتے تھے اور گھس کے جا کے اللہ کے گھر کو چومتے تھے, سینہ ساتھ لگاتے تھے. وہ تو بار بار وہاں پہ. اور میں بھی ہر چکر میں میری کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر میں غلاف کعبہ کو ہم ہاتھ لگائیں, دل کی وہاں پہ اللہ سے بھی باتیں کریں. ویسے تو اللہ آپ کے دل کے اندر ہے. اللہ کے گھر میں جو بھی مہمان جاتا ہے تو وہ ایک ایک بندے کی دعا سن رہے ہوتے ہیں. ہمارے دیکھیں وہاں پہ ایک کسی عالم نے وہاں پہ مسئلہ کیا کہ جب آپ کے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو آپ ایک ایک بندہ آپ کی نظر میں ہوتا ہے نا, چاہے آپ نے 500 بندہ شادی پہ بلایا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تو اللہ ہے نا جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اور اللہ کے گھر میں تو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آتے ہیں. تو اللہ کو ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے در پہ کون آیا ہے. اور وہ اللہ اس کی ایک ایک بندے کے دل کی خواہش اور دل کی مرادیں پوری کرتے ہیں. بس آپ کی سچے دل سے نیت ہو اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول و منظور فرماتے ہیں. اور دیکھیں پھر وہاں پہ آگے جا کے باہر نکلنے میں دیکھیں کتنی دشواری ہوتی ہے. اور ایک ایک چیز کو جی ہم نے کیا ہے کیپچر. اب یہ دیکھیں اور میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جو جہاں پہ آپ کو لوگوں کو
جب ہم صفا مروہ کرنے کے لیے گئے تو میں نے وہ پوری پہاڑی جو ہے اس کو کیپچر کیا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ کے دعا مانگیں. اور یہاں پہ بھی کہتے ہیں آپ جو بھی دعا کریں وہ آپ کی قبول و منظور ہوتی ہے. یہ پورا پہاڑ تھا لیکن اب چونکہ انہوں نے اتنی منزلیں 12-14 منزلیں بنا دی ہیں اس کی, تو ہر پہاڑی وہ جو تھی وہ اسی طریقے سے انہوں نے ہاف کر کے جو جہاں جہاں آ رہی تھی اس کے آگے اس طریقے سے شیشہ لگا دیا ہے. پہلے جب ہم جاتے تھے عمرے پہ تو یہ اس طرح شیشہ نہیں ہوتا تھا, آپ ہاتھ بھی لگا سکتے تھے اس پہاڑ کو, لیکن اب انہوں نے نا اس طریقے سے اوپر سے یہ لگا دیا ہے تاکہ لوگ باہر کھڑے ہو کے یہاں پہ دعا کر سکیں اور صفا مروہ کا طواف کر سکیں. یہ دیکھیں جی, وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ نا آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ جو ہے وہ اوپر سے طاق راتیں بھی تھیں, اور انسان چاہتا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, زیادہ سے زیادہ تسبیح کرے, قرآن پڑھے, نمازیں پڑھے. بچوں کو نہیں ہم ساتھ لے کے گئے تھے اس لیے کہ بچوں کو ساتھ لے جا کے نا آپ اس طریقے سے عبادت کر نہیں سکتے, تو اس لیے جو ہے میں, امی اور حیدر اور میرا بھائی گئے تھے. اور شکر الحمدللہ ہم نے رج کے عبادتیں کی. ہم نے ڈیلی وہ 1-2 بوٹلز جو یہ پیک جو آب زمزم دیتے ہیں وہ بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ تقسیم کرتے ہیں. وہاں پہ جو بڑے بڑے جو عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو وہ وہاں پہ وہ پھر وہ والا پانی جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں جو پیکنگ میں آپ کو ملتا ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے بھی شکر الحمدللہ میں نے بہت ساری دعائیں کی, اللہ تعالیٰ وہ سب قبول و منظور فرمائے. اور آپ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ صحیح اینڈ آف صحیح دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے, سٹارٹ والا بھی میں نے آپ کو دکھایا. اور وہاں سے جب آپ صفا مروہ کرتے ہیں نا تو آپ جب ادھر جاتے ہیں, یہ دیکھیں کبوتر بھی اللہ کے گھر کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے ہے نا وہ کھا رہے ہیں چوگا. لوگ یہاں پہ بھی ان کو ڈالتے ہیں چیزیں. اچھا کہ بھی بڑے صاف ستھرے کبوتر ہیں یہاں کے, اور کوئی وہاں پہ یہ چیزیں اس طریقے سے بکھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی. لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوتے ہیں لیکن صفائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ہر آدھے گھنٹے بعد جہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ان کو اٹھا کے تو وہاں پہ باقاعدہ پرفیومز اور خوشبوئیں ڈال کے فرش دھوئے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہیں تو اتنی دنیا ہوتی ہے کسی ایک بھی ایون بندے سے آپ کو سمیل نہیں آتی. اتنی خوشبوئیں فرشوں سے, اور وہ جو پنکھے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں ان کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو لوگوں کا پسینہ ہوتا ہے نا وہ بھی خوشبو کے اندر بدل جاتا ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جب ہم طواف کر رہے تھے تو وہ نظر آئے. یہ دیکھیں میں پھر دوسرا جب ہم نے چکر لگایا اور اس کے اندر بھی میں نے پھر آ کے ہاتھ لگایا, لیکن عورتیں پیچھے سے اتنا دھکا دیتی ہیں کہ وہاں پہ آپ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی نا ویڈیوز اور پکچرز بھی آپ کی اس طریقے سے, بڑی ہمت والا بندہ ہی آپ کی پکچرز اور ویڈیو بنا سکتا ہے. ادروائز تو وہاں پہ اتنا کیمرہ بھی ہلتا ہے نا تو وہ سم ٹائم لوگوں کے تو نیچے ہی کیمرے گر جاتے ہیں. اور ابھی امی میری تھک گئی اور ان کو ہم لے کے یہ ایک وہ ویل چیئر تھی وہاں پہ, انہوں نے 2 چکر لگائے پیدل, لیکن انہوں نے کہا جی اب میں پیدل نہیں چل سکتی. پھر میرا بھائی وہ ویل چیئر لے کے آیا, اس پہ بٹھا کے ہم نے باقی سارا طواف انہوں نے ان کو کرایا. یہ جو ویل چیئرز ہیں یہ اوپر والے فلور پہ کرتے ہیں, اس کے اوپر والے میں بائک ہیں, اس کے اوپر والے میں رائڈز ہیں, اس کے اوپر والے میں گاڑیاں ہیں. اس طرح انہوں نے ڈفرینٹ نا فلور بنا دیے ہیں تو کہ تاکہ پیدل چلنے والے صرف جو ہے نا وہ اس کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں. اب حیدر مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اندر آ جاؤ. ہم بالکل اللہ کے گھر کے قریب چل جاتے تھے تاکہ جب ہم ہاتھ لگائیں نا تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے کہ ہر چکر کے بعد ہم طواف کے بعد جو ہے نا اللہ کے گھر کو چھو لیتے تھے. اور پھر جب امی بھی وہاں سے اوپر سے طواف کر کے آئیں تو امی بھی کہتی مجھے پیدل لے جائیں اللہ کے گھر کو, غلاف کعبہ کو میں بھی ہاتھ لگا لوں. کیونکہ جب اتنی دور سے انسان آتا ہے نا پھر دل کرتا ہے کہ اللہ کو کٹ کے جفیاں ڈال لیں اور اللہ کے گھر کو اور اللہ کے غلاف کعبہ کو چوم لیں. اور یہ تو وہ دن ہے جس کے لیے آپ ترستے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہم جائیں وہاں پہ. تو اس طرح آہستہ راستہ آپ کو بنانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں بالکل بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا تھا اور بہت رش ہوتا ہے آخری اس کے اندر. یہ آپ دیکھیں اب آہستہ لائنیں جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے آگے جانا پڑتا ہے, پھر اس کے آگے جانا پڑتا ہے. یہ ایک میموریز رہتی ہیں جب آپ کسی اپنوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے اندر کیپچر ہو جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں اب آہستہ ہم قریب آتے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں نے امی کو پھر آواز دی, امی کھڑی ہوں میں آپ کی پکچر بنا لوں. لیکن اس پکچر کو بنانے کے لیے بھی 10 دفعہ کیمرے کو دھکم مشت ہوتی ہے. امی کو میں نے کہا امی آپ دعا کر لیں اتنی دیر میں جب تک لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں.
اور یہ دیکھیں پھر عورتوں والی سائڈ کے اوپر بھی اس طریقے سے عورتیں ساری بیٹھی ہوتی ہیں. امی پھر رو رو کے دعائیں کر رہی تھیں، تو میں نے وہ بھی پارٹ تھوڑا سا کیپچر امی کا کیا. دور امی کو نہیں پتہ تھا کہ میں کیمرے میں ویڈیو بنا رہی ہوں. اور جو لوگ نہیں عورتیں بیچاری نیچے بیٹھ سکتی ہیں وہ پھر چیئرز لے آتی تھیں وہاں سے، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے تو نماز بھی پڑھ لیتی تھیں اس طریقے سے. پھر کیونکہ نماز کے ٹائم نا آپ کو جلدی جلدی جگہ وہ گھیرنی پڑتی ہے. اب یہ میں نے کچھ اپنی سیلفیز، یہ میری وہ ٹک ٹاک کی شاید ویڈیوز تھیں، وہ بھی بیچ میں اس کے آ گئی ہیں. تو چلیں یہ بھی آپ کے دیکھی ہوں گی ٹک ٹاک کے اوپر تو ویڈیوز تو ساتھ ساتھ ہی ہم نے لگا دی تھیں. یہ جب ہم اوپر جاتے تھے کہ امی کو بار بار، جن لوگوں کو شوگر ہے اور جو بار بار جن کو یورین پاس کرنا ہوتا ہے وہ بہت دور جانا پڑتا ہے. تو پھر یہ میں امی کو نا پھر باہر جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہوتا تھا نا، میں امی کو باہر سین میں لا کے بٹھا دیتی تھی جہاں پہ واش روم ہوتے تھے نا اس کے قریب ترین، تاکہ امی کو وہاں پہ جو ہے وہ جانا آنا آسان ہو جائے. بس جب نمازوں کا ٹائم ہوتا تھا ہم تب نیچے جاتے تھے، جب ہم طواف کرتے تھے تب نیچے جاتے تھے، باقی ہم سین میں اوپر باہر نکل کے بیٹھ جاتے تھے آگے. اور یہ دیکھیں امی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ اب ہم انتظار کر رہے ہیں افطاری کا. یہاں پہ افطاری یہ سب بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ کافی سارا ان کا اپنا بھی عملہ ہوتا ہے جو سارا بانٹتا ہے. ابھی پھر ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں نکلے ہیں آگے. تو یہ پانی کی بوٹلز، امی میری کو تھا کہ پاکستان میں نا پانی لے جائیں، لوگ وہاں پہ بوٹلز پانی کی مانگیں گے. امی ہر 10 منٹ کے بعد مجھے کہتی تھی پانی کی بوٹلز لے آؤ، اور پھر امی خود اٹھاتی بھی نہیں تھی، کہتی تھی تم لوگ اٹھاؤ. تو یہ دیکھیں وہاں سے آب زمزم کی چونکہ ایک بوٹل اب ایئرپورٹ پہ ایک بندے کو ملتی ہے، تو یہاں پہ اتنی دنیا ہوتی ہے تو پھر آپ نے سب کو پانی دینا ہوتا ہے. تو پھر وہ ایک بوٹل کو اگر آپ پانی تقسیم کرتے ہیں، وہ تو آپ کے رشتہ دار اور اتنے وہ ہوتے ہیں کہ وہی آپ کے فیملی میں ہی پوری آتی ہے ایک بوٹل بڑی مشکل سے. 5 لیٹر پانی میں آتا ہوتا کیا. اس لیے جو ہے وکاس نے بیچ میں ہی نا ساری ٹک ٹاک والی موڈ کی بھی ویڈیوز ڈال دی ہیں. اب ہم جو ہے یہ 2-3 عمروں کی کٹھی مرج ویڈیوز ہیں یہ ساری. مجھے لگتا ہے وکاس نے کہا کہ میڈم کو ایک ہی دن ساری ایڈٹ کر کے دے دوں تاکہ میڈم اس کے اندر وائس اوور کریں. اور یہ سارے دکھاتے ہیں کلاک. میں نے کہا چلیں جی آج ہم بھی دکھاتے ہیں اس کلاک کو، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کے سامنے ہی میں اور امی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جو ویڈیوز ہیں نا یہ ساری میں نے ٹک ٹاک، دیکھیں ویڈیو بھی نہیں آپ بنا سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، اندر تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا چھوٹا کلپ کبھی کبھی اس میں کر لیتے ہیں، 7 چکروں میں ایک کلپ آپ اپنا ایڈ کر لیتے ہیں. باقی جب آپ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پھر آپ کے پاس موقع ملتا ہے، کیونکہ بندہ پھر وہاں پہ فوکس بھی نہیں اتنا کر سکتا ویڈیوز کے اندر، کیونکہ وہ عبادت بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے، چیزیں بھی ساری وہ ہوتی ہیں. تو لڑکوں کا اس طریقے سے سب کا اچھا احرام کے بغیر نا اس دفعہ انٹری بھی نہیں تھی. پہلے کپڑوں میں لوگ آ جاتے تھے نا تو ان کو اندر اللہ کے گھر میں طواف جب کعبہ آپ نے کرنا ہوتا تھا، اور ویسے بھی اگر آپ بیٹھ کے نیچے نماز پڑھنی ہوتی تھی تو کپڑوں میں. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے پکا یہ کر لیا تھا کہ جو مرد حضرات جو ہیں اس میں ہوتے تھے احرام کی اس میں، تبھی وہ جا سکتے تھے اندر، نہیں تو وہ اندر نہیں جانے دیتے تھے. اب یہ دیکھیں میں اور حیدر جب گئے ہیں پھر ہم اس بس پہ بیٹھتے تھے، اور ہمیں کسی نے بتایا کہ ٹیکسی یہاں پہ بہت مہنگی آپ کو پڑے گی، یہاں پہ بس پہ بیٹھیں اور مسجد عائشہ جائیں، مسجد عائشہ سے پھر آپ پڑھیں نفل اور پھر آپ اللہ کے گھر دوبارہ آ جائیں. تو پھر ہم اس طریقے سے میں نے اور حیدر نے یہ سارے پھر یہ والا عمرہ بھی ہم نے کیا. میں اور حیدر تو ڈیلی شکر الحمدللہ ہم 22 دن رہے ہیں، اور 12 دن ہم اللہ کے گھر رہے ہیں اور 12 عمرے کیے ہم نے. شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ساتھ ساتھ دیکھیں ویڈیوز بھی بنائیں، امی کو بھی سنبھالا، دھوپ بھی بہت تھی، روزے بھی سارے ہم لوگوں نے رکھے. بٹ یہ ہے کہ عبادات بھی کی، تصویریں. حیدر چڑھ جاتے تھے کہ تم کیا ہر 10 منٹ کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے تصویر بنانے کے لیے. تو میں نے کہا یہی تو میموریز ہیں انسان کی، تو یہ بنانے دو. وہ کبھی کبھی مجھے چھوڑ کے آگے چلے جاتے تو تم بناؤ میں جا رہا ہوں. اور جب یہ مسجد عائشہ آپ جاتے ہیں کرنے کے لیے، آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں روزہ اس کی عمرے کی نیت کرنے کے لیے، آپ نفل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے نا بڑا ہی کبوتروں کے لیے تو اسپیشل میں پاکستان سے بھائی سارا چوگا لے کے گئی تھی. لوگ تو ویسے وہاں پہ بھی لے کے ڈالتے تھے، میں تو یہاں سے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی اس کے ساتھ وہ لے کے گئی تھی ساری چیزیں.
اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے جائے نماز لوگوں نے اپنے بچھائے ہوئے، تو کیونکہ فرش باہر والا جو سین، یہ سین کی ہم جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا تھا نا تو لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے. گرمی بہت اخیر کی گرمی تھی، بہت سخت قسم کی گرمی، لیکن وہاں پہ پنکھے اور چیزیں وہ چل رہی ہوتی تھی. لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے آپ کو عمرے کی، جب آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں گرمی کے اندر، پھر آپ پانی بھی اپنے ساتھ، لوگ تو سر کے اوپر ڈالتے تھے. کئی لوگ تو رمضان المبارک کا آخری عشرے میں گئے ہوئے تھے، عمرہ کر رہے تھے لیکن روزہ چھوڑ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیسی عبادت ہے؟